بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ کا دربار ایسا ہے کہ جو ایسا ہے جہاں کچھ بھی نہ لے کر جاؤ اور سب کچھ لے کر آؤ۔ باقی جہاں جاؤ گے لوگ آپ کے ہاتھوں کو دیکھیں گے، آپ کی جیب کو دیکھیں گے، کچھ دینے کے بدلے آپ سے معاوضہ طلب کیا جائے گا۔ پیروں فقیروں کے پاس سے کچھ وصول بھی نہیں ہوتا اور وہ آپ کے حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، اور مسئلہ حل ہونے کے بجائے آپ کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ لوگ آپ کو کنگال کر کر رکھ دیتے ہیں۔ خدارا اپنے آپ کو ان جعلی عاملوں اور پیروں سے بچائیں اور اپنے مسائل کو صرف اور صرف اس ذات کے سامنے رکھیں جس کے پاس تمام مسائل کا حل ہے، اور مسائل کو حل کرنے والی ذات وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی دعا کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہر پریشانی اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ گھر میں کوئی ناجاکی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، بیوی سے، بچوں سے یا کسی کی طرف سے کوئی بھی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، مالی تنگی ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کیا ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ پیارے دوستوں، اس وظیفے سے جڑا ایک واقعہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں اللہ رب العزت نے کیا کیا طاقت رکھی ہے، اور جو کوئی بھی یقین کے ساتھ ان دعاؤں کا سہارا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے ان کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کون سی ہے اور آپ نے اس دعا کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ہم آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دعا کا وظیفہ لائے ہیں وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ دوستوں، بہت ہی پیاری دعا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پریشانی میں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھا جائے، جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہو تو بھی یہ دعا پڑھے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس پریشانی کا سامنا ہو یا کسی مسئلے کا سامنا ہو تو آپ نے اس مسئلے، اس پریشانی کی نیت سے اس وظیفے کو یوں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کے بعد 101 مرتبہ مذکورہ دعا پڑھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور اس کے معنی بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اس دعا کو اگر آپ زبانی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے اس دعا کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور وہاں سے دیکھ کر پڑھیں۔ 101 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ 101 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو کسی شخص سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ نے عمل یہی کرنا ہے اور اس عمل کو پانی پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو پلا دینا ہے۔ اولاد نافرمان ہے، اس کو بھی پلائیں، انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ بیوی نافرمان ہے، اس کو بھی دم کر کے پلائیں۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اللہ کے فضل سے آپ کی پریشانی اور آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور کریں جو کہ نبوی دعا کا وظیفہ ہے، اور اس ویڈیو کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چلیے اب آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے ایک بھائی کی داستان بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ فرانس سے ان بھائی نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ میری بیوی فرانس میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں بڑی ہوئی تھی، اس لیے کلب میں جانا، شراب پینا اور رات گئے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنا اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، اور مجھے میرے چچا نے پاکستان سے بلایا تھا اور میری شادی اس کے ساتھ کی تھی۔
اس لیے میں اس سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں جن چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتا وہ میری بیوی میں موجود تھیں اور میں سخت پریشان تھا۔ میرے چچا بہت اچھے تھے اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم میری بیٹی کو طلاق نہیں دینا، اور اپنے چچا کی وجہ سے میں مجبور تھا، طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے مختلف عاملوں کے پاس جاتا، ان کو ہزاروں لاکھوں روپے بھی دیتا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا، لیکن میری بیوی کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا۔ میں لاکھ اس کو سمجھاتا لیکن وہ میری بات نہ مانتی۔ آخر ایک دن اسلامک وظائف کی ویڈیو میرے سامنے آئی جس پر لکھا تھا ہر مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے۔ میں نے ویسے ہی اس کو کلک کیا اور غور سے ویڈیو کو دیکھنے اور سننے لگا۔ اس ویڈیو میں یہی دعا اور اس کا وظیفہ بتلایا گیا تھا۔ میرے دل کو یہ وظیفہ لگا اور میرے دل نے یہ کہا کہ تم جعلی عاملوں پیروں کے پیچھے پھرتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، اس وظیفے کو کر کے دیکھو، اور مجھ کو یوں لگا کہ میرے مسائل کا حل اسی وظیفے میں ہے۔ میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور یہ وظیفہ کیا اور پانی پر دم کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس پانی کو کیسے پلاؤں، تو میں نے اس پانی کو گھر کے اندر پینے کے پانی میں شامل کر لیا تاکہ جب میری بیوی پانی پیے تو یہ دم کیا ہوا پانی استعمال کر لے۔ میں نے چند دن یہ عمل کیا اور اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ یقین جانیے میری بیوی نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کلب اور پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا، اور اب وہ میری ہر بات مانتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، اور اس نے مجھ سے اپنی غلطیوں اور رویے کی معافی مانگ لی۔ یہ سب اس وظیفے کا کمال تھا۔ جو کام عاملوں اور جعلی پیروں سے نہیں ہوا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس وظیفے سے ہوا۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ دعا میں کیسی طاقت ہے، اور پھر دعا بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہو، اس میں تاثیر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستوں، بات ساری یقینوں کی ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کی ذات سے رجوع ہی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اور جعلی پیروں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یوں اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو کسی عامل کے ساتھ اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ وہ عامل اس کا کام بنائے گا تو یہ سخت خطرے کی بات ہے۔ یاد رہے کہ کام بنانے والی ذات اور مسئلے کو حل کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس تو یہ ہے کہ تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔